وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ آصف صاحب, وقفے سے پہلے آسما جہانگیر صاحبہ نے کچھ بڑی تشویشناک باتیں کی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اسیسینیشنز کے منصوبے بن رہے ہیں, اور اس صورتحال میں اگر اس طرح کے منصوبے بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سازش ہو رہی ہے. اسلام آباد میں بہت سی سازشوں کی کہانیاں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں, سازشوں کی بو پھیلی ہوئی ہے. اس صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو انداز آپ نے اسمبلی میں اختیار کیا ہوا ہے یہ آپ کو اسمبلی سے باہر سڑکوں پہ اختیار کرنا چاہیے؟ پہلے جو آپ کی آخری بات ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ 2-4 روز میں یہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر دونوں جگہ یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. جو اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے ہم اس کی سپورٹ کے لیے جو ہے وہ اسمبلی کے باہر بھی جو ہے مظاہرہ وغیرہ جو ہے اس کا سوچ رہے ہیں اور آرگنائز کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے جو آسما بہن کے جو انہوں نے فرمایا ہے اس کے متعلق کہی ہے, یہ بات بالکل درست ہے میر صاحب. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ بذات خود ایک سازش ہے اس ملک کی یکجہتی کے خلاف. وہ اس ملک کی جو اتحاد ہے اس کے خلاف, وفاق کے خلاف ایک سازش ہے. اور یہ بار بار ٹارگٹ جو بلوچستان کو کیا گیا ہے, اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ وقت نہ ہمیں ملے جو ہمیں 70 کی دہائی میں جب بھٹو صاحب نے وہاں پہ فوج کشی کی تھی, یا مشرف نے کی, یا اس سے پہلے 48 میں ہوئی, پھر ایوب خان کے وقت ہوئی. وہ 4 فوج کشیوں کے بعد جو ہے بلوچستان بچ گیا, لیکن اس دفعہ خدا نخواستہ اگر بلوچستان نہ بچا تو پاکستان کے بھی مزید جو یہ آئی جی ایف سی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ غیر ملکی سازش ہو رہی ہے. میں دیکھیں بات جو آپ نے پہلے جو سوال کیا ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں آئی جی ایف سی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے نا اس سارے میں, وہ ایک کردار ہیں. کل وہ یہاں نہیں ہوں گے, نیا آئی جی ایف سی آ جائے گا, نیا کوئی وہاں پہ افسر آ جائے گا. وہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے, ایک ذہنی کیفیت ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. آئی جی ایف سی چینج ہونے سے کوئی وہاں پہ حالات نہیں چینج ہو جائیں گے. یہ تو جس طرح آسما کہہ رہی تھیں, یہ ایک کیفیت ہے, ایک ذہنی کیفیت ہے جو ہمارے ملک کو جو ہے وہ تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے. اور آپ نے اسلام آباد میں سازشوں کا ذکر کیا. اب یہ حال یہ ہو گیا ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتے 4 ہفتے سے باقاعدہ سپریم کورٹ کو, خصوصاً چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رات کو یوٹیوب کے اوپر انٹرویو بھی آ گیا. آپ لوگوں کو تمام جو صحافی ہیں, جو اینکر پرسنز ہیں, ان کو ملک ریاض صاحب محترم جو ہیں وہ گھر بلا کے جو ہے مختلف قسم کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں. تو ان کو باقاعدہ ان کے مجھے انہوں نے کوئی ویڈیو نہیں دکھائی. نہیں, میں بہت سے لوگوں کو دکھائی گئی ہیں. اور ان کے بیٹے کے ذریعے جو ہے ایک وش لسٹ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کی گئی ہے چیف جسٹس کو کہ فلاں کیس میں اگر آپ ہمیں فیور کریں تو ہم یہ جو ویڈیوز ہیں یا آپ کے بیٹے کے متعلق جو باتیں ہیں وہ ہم برسر عام نہیں لائیں گے. اس میں کچھ ان کے اپنے کیسز ہیں, اس میں پرائم منسٹر کا کیس ہے, ان میں کچھ اور کیسز ہیں, این آر او کا کیس ہے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اس سازش میں. آپ نے جو ایک بڑی سازش کی بات کی ہے وہ میرا خیال ہے ملک صاحب بھی کسی کے انسٹرومنٹ ہیں, وہ بھی کسی کے لیے جو ہے ہی از ڈوئنگ سم باڈیز بڈنگ. وہ بھی کسی کے بہاف کے اوپر جو ہے انہوں نے پچھلے 2 سال میں یہ تمام فلمیں بنائی اور یہ تمام سلسلہ چلایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس ملک کے میں اپنے ذاتی اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں, اپنے ذاتی اقتدار کو جو ہے دوام دینا چاہتے ہیں, وہ ان لوگوں کے ذریعے جن لوگوں کے پاس بے پناہ دولت ہے اور وہ اس دولت کو سنبھالنے کے لیے یا اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ انفلوئنس چاہتے ہیں. وہ انفلوئنس سیاست کے ذریعے, فوج کے ذریعے, عدلیہ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, یہ لوگ دے ہیو بیکم سو پاورفل کہ اسٹیٹ ان کو اب کنٹین نہیں کر سکتی. کوئی قانون یا کوئی آئین ان کو کنٹین نہیں کر پا رہا. اب دیکھیں, کبھی کسی نے سوچا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ یا اپنے انیشیٹو کے اوپر ایک بچے کو, ایک چیف جسٹس کے بچے کو پچھلے 2 سال سے فریم کر رہا ہے, باقاعدہ فریم کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی ضروری ہے میر صاحب کہنی, کہ باوجود اس بات کے چیف جسٹس, میں اس کی سکینڈل کی ڈیٹیل میں جائے, چیف جسٹس نے جو بھی فیصلے کیے یا جو بھی اس وقت جو ہے ان لوگوں کی
جو مرضی تھی یا جو اپنی مرضی کے فیصلے کروانے چاہتے تھے، کوئی کوئڈ پرو کو اس میں نہیں ہوا. کوئی کسی کو اس میں شک ہے تو وہ سامنے لائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا رہی. ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ ہم، جس طرح میرا بھائی مولا بخش صاحب بتا رہے تھے کہ ہم عدلیہ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. یہ بات نہیں ہے. ہم نے عدلیہ بحالی کی تحریک چلائی. اس میں میرا خیال ہے کہ میری بہن جو ہے وہ اس کا نام جو ہے سر فہرست آتا ہے. وہ اس کے جو لیڈر تھے جو عدلیہ بحالی تحریک کے، ان لیڈروں میں ان کا ذکر آتا ہے. لیکن جیسے بھی ہیں، ہمارے جیسے بھی ادارے ہیں، کمزور ہیں، نحیف ہیں، طاقتور ہیں، مستحکم ہیں، لیکن کسی شخص کو یا کسی ادارے کو آگے کسی کو رکھ کے عدلیہ کو بلیک میل کرنا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانا اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرانا، میں سمجھتا ہوں اس سے گھناؤنا اور کوئی کاروبار نہیں ہے. میں کسی کی ذات پہ ایک فکرہ، میں کسی کی ذات کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو سکینڈل جو ہے کل رات یوٹیوب پہ آیا، شاہین صبائی صاحب انہوں نے کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی. نہیں دیکھیں، میں شاہین صبائی صاحب نے بہت سی باتیں غلط کی ہیں. میں نے جو باتیں کی ہیں، کوئی شخص آ کے آپ کے دیکھیں نا، ایویڈنس دینا مجھے، ایویڈنس دیں. میں نے جو بات کی ہے کوئی ریفیوٹ کرے اس کو میرے ساتھ آئے. انہوں نے میرا نام غلط لیا ہے، مجھے کسی نے کوئی ویڈیو نہیں. میں نے نہیں آپ کو آپ کا نام لیا، لیکن ایسے اینکر پرسن اور صحافی ہیں جن کا نام لیا گیا ہے کہ ان کو باقاعدہ دکھائی گئی، اور مجھے بعض اینکر پرسن نے کہا ہے کہ ہم نے جا کے دیکھا. شاہین صبائی صاحب وہ دکھا دینا ویڈیو، کیوں نہیں دکھا رہے؟ نہیں امیر صاحب، مجھے خود آپ کی برادری کے لوگوں نے ٹھیک ہے، ہوگا. اچھا چانڈیو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی، ان کے کیس کا بھی کہا گیا، تو کیا یہ واقعی کو بلیک میلنگ کر رہے ہیں آپ چیف جسٹس؟ مجھے اس واقعے کا کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تقدس کو ماننے والے لوگ ہیں، سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے نہیں، کہ ہمیں فیصلہ نامنظور ہو تو ہزاروں لوگ لے کر اس پہ دھاوا بول دیں اور چیف جسٹس صاحب کو بھگنے پہ مجبور کر دیں. یا تو پھر وہ چیف جسٹس نہیں تھا، یا صرف صوبے کے تعلق کی وجہ سے آپ نے کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہمارے پرائم منسٹر کو 3 بار سپریم کورٹ نے طلب کیا، انتہائی باوقار انداز سے وہاں گئے اور ہم نے فیصلے کو سنا. اب قانونی حق استعمال کیا اپیل کا. میری بہن بول رہی ہے، سارا جہان بول رہا ہے، وہ تو عدلیہ پر بول رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط تھا، لیکن ہم اپنے معاملات کی وجہ سے عدلیہ کو نہیں گھسیٹنا چاہتے. مجھے اجازت دیجیے کہنے کی، اپنے معاملات کی وجہ سے عدلیہ کو متنازع بنانا ہمارے دوستوں کا کام ہے. انہوں نے متنازع بنا دیا. آپ سے پوچھتا ہوں، میری بہن سن رہی ہے میری آواز، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی میں تو نہیں کہتا کہ چیف جسٹس صاحبان پہلے اتنے پبلک میں آتے تھے، اتنے لوگوں سے باتیں کرتے تھے، جتنے پاکستان کے ایٹمی سائنسدان نے اور جج صاحبان نے انٹرویو دیے ہیں، کبھی کسی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ میں نہیں کہتا، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ وہ فیصلہ دیں، آپ یہاں سے بیان دے دیں، ہم عمل درآمد کرائیں گے. بھائی تسی کون ہوتے ہو عمل درآمد کرانے والے؟ عدلیہ کو طاقت نہیں. ٹھیک ہے. عدلیہ خود اپنے، اصل میں کہنا چاہتا ہوں یہ متنازع بنانا چاہتے ہیں یا اپنے مجھے اس کے کا پتہ نہیں، لیکن یہ جو انہوں نے روش ڈالی ہوئی ہے کہ بچوں کی خاطر والدین کو خراب کیا جائے، تو پھر اگر یہ رواج پڑ گیا ہے تو پھر تو جناب تمام بچوں کی وجہ سے والدین پر اثر انداز ہوگا. اچھا آسمان جہانگیر صاحب، یہ آپ خواجہ آصف صاحب نے کچھ تفصیل بتائی ہے، میں نے تو کوئی ویڈیو نہیں دیکھی. ہاں البتہ کچھ الزامات کی فہرست جو ہے وہ میں نے بھی دیکھی ہے اور بھی لوگوں نے دیکھی ہے. آپ کو اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ علم ہے، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی سازش کی جا رہی ہے؟ حامد، میں نے آج یوٹیوب دیکھا اس لیے کیونکہ سارے بارز میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی اور مجھے لوگوں نے ٹیکسٹ کیا کہ یہ یوٹیوب دیکھیں شاہین صبائی کی جو انٹرویو ہے. میں نے وہ دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی وکیل ہیں وہ اس ادارے کے پیچھے کھڑے رہیں گے. ہم اس ادارے کی بقا کے لیے ہم نے لڑے ہیں، ہم نے اپنی جانیں اپنی سٹرگل کی ہے، اور اس کی بقا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ قالین کے نیچے چھپا دیں. ضرور کانسپریسی ہوگی، اس کا میں نہیں کہہ سکتی ہوں، مگر میرے کچھ چند سوالات ہیں جو کہ شاہین صبائی نے کہا ہے، میں خود نہیں جانتی ہوں. دیکھیں یہ کہہ دینا کہ بچہ ہے، دیکھیں بچہ تو نہیں ہے وہ، اور کسی نے کوئی پسٹل سر پہ رکھ کے تو پیسے نہیں دیے جو کہ انہوں نے پیسے بتائے ہیں یوٹیوب کے اوپر. مجھے نہیں پتا، میں نے تو یوٹیوب میں دیکھا ہے وہ کروڑوں کے حساب سے، یعنی سم تھنگ
35 है या किस तरह है, करोड़ों के हिसाब से पैसे लिए। देखिए माजरत के साथ, मेरा बच्चा अगर अच्छी घड़ी ले आता है तो मैं उससे हमेशा पूछती हूँ कि बेटा ये कहाँ से लिया है। फिर यही शाहीन सफाई कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि जी 4 साल पहले तो उनकी नौकरी के लिए वो मांग रहे थे और अब इतने उन पैसे आ जाएं। तो देखिए ये चीजें जो है बड़ी तकलीफ देह हैं और हमें इस इंस्टीट्यूशन को संभाल के लेके चलना है। मैं नहीं समझती कि इस इंस्टीट्यूशन को किसी से ब्लैकमेल होना चाहिए, मगर ये तो हकीकत अगर मान ली जाए, शाहीन सबाई की बात अगर मान ली जाए, मैं नहीं कहती कि वो हकीकत है, तो फिर माजरत के साथ ये किसने क्या ब्लैकमेल करना, जब अपने घर में ही घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो जाए तो ये बड़ी अफसोस की बात है। आई होप कि ये सही ना हो, मैं बड़ी ख्वाहिश रखती हूं कि ये चीज सही ना हो, क्योंकि कोई तो इंस्टीट्यूशन कायम रहे, मगर भाई ये चीज जो है नहीं, लेकिन आसमा जहांगीर साहब बराह रास्त चीफ जस्टिस के खिलाफ तो कहीं कोई सबूत नहीं है, और ठीक है अगर उनके बेटे के खिलाफ इल्जाम है। नहीं जी, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो शाहीन नहीं, मैंने देखा या नहीं देखा या क्या किया, मैंने तो शाहीन सबाई की, मैंने आपसे अर्ज किया आज यूट्यूब आज खोल के मैंने देखी। ठीक है पहले अंसार अब्बासी साहब का एक आया था कॉलम, फिर मैंने ये देखा है, वरना ठीक है। और वो करोड़ों की बातें, मैं तो हैरान परेशान हूं। चले मैंने भी अपने तौर पर पता किया, लेकिन चीफ जस्टिस के खिलाफ बराह रास्त सबूत नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनके बेटे के बारे में इल्जाम है, और अगर किसी के पास कोई सबूत है, वीडियो है, तो वो सामने लाए, फिर यकीनन हम चीफ जस्टिस से कहेंगे कि आप एक्शन लें। इनके खिलाफ भी, जिन्होंने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ भी एक्शन लें, जिसने पैसे दिए हैं उसके खिलाफ भी एक्शन लें, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस ऐसा ही करेंगे। लेकिन पहले एविडेंस तो सामने लाएं। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मौला बख्श चांडियो साहब, आप वफाकी वजीर हैं, आपकी मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि थोड़े दिनों में जो असम्बली के अंदर हो रहा है, ये सड़कों पे भी यही कुछ होगा। तो इस वक्त जो असम्बली की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में बजट आप मंजूर करवा सकेंगे? बजट तो खैर मंजूर हो जाएगा इंशाल्लाह। इन्होंने कहा सेनेट की इलेक्शन नहीं होगी, सेनेट की इलेक्शन हो गई, उन्होंने कसम भी उठा ली, चले। इन्होंने कहा बजट मंजूर नहीं होगा, 5वीं बजट आ गई है। यही तो फतूहात है जिनकी वजह से अब परेशानी है। अब सब्र के पैमाने लबरेज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुशर्रफ के साथ किया हुआ वायदा पूरा किया है 10 साल का, अवाम के साथ भी किया हुआ 5 साल का वादा पूरा करें, 3-4 महीने और रुक लें। चौधरी निसार साहब ने कल कहा है परसों कि जो असेंबली में हुआ, ये अहम अल्फाज है, जो असेंबली में हुआ है वो अफसोसनाक है। आप उनका जुमला सुने, जो असेंबली में हुआ है अफसोसनाक है, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। आप समझते हैं असेंबली में अफसोसनाक सूरत पैदा करने की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं कि ये जो हुआ है अफसोसनाक है? अफसोसनाक नहीं है, दागदार किया है असेंबली के रोल को। हम भी अपोजिशन में रहे हैं, कभी अपनी बेंचों को क्रॉस करके वजीर पर हमले करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये अगर रास्ता बना लें, लेकिन उसको भी छोड़ दें, वो कहते हैं उनको करने दें। लेकिन ख्वाजा साहब जैसे संजीदा आदमी कहें, इतने बड़े मोहतरम आदमी कहें, और इनका देखा देखी कुछ और कहने लगेंगे कि जनाब जो असेंबली में हुआ है उसकी सपोर्ट करने के लिए हम बाहर भी ऐसा करेंगे। या बिस्मिल्लाह, जो कुछ होना है फिर वो तो आपको पता है। अभी वज़ीर आला मुजाहिरों की अपीलें कर रहे हैं, घेराव जलाओ की अपीलें कर रहे हैं, वापडा को जलाने की बात कर रहे हैं, ट्रेनों को जलाने की बात कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि हम बाहर भी ऐसा करेंगे और असेंबली में भी ऐसा करेंगे। या बिस्मिल्लाह जी, जो तुसी करने लगे हो तो फिर किसकी क्या मयार होगी? बिस्मिल्लाह करो। देखिए मीर साहब, जहाँ पे लोड शेडिंग का मसला है, 4 साल 4.25 साल गुजर गए हैं। मैं समझता हूँ एक लंबा अरसा होता है जिसमें अवाम की ये मुश्किल जो है ये मौजूदा हुकूमत हल कर सकती थी। 200 के करीब जो है सर्कुलर डेट था, वो अब 500 के करीब चला गया है। जो सब्सिडी है पेप्को में, जो बिजली की सब्सिडी जो है वो हमारे डिफेंस बजट से तजावज़ कर गई हुई है। जो मैं ये बातें जो है आपको सर्वे की, जो इकोनॉमिक सर्वे की फिगर्स बता रहा हूँ, आधी इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई हुई है। परसों तरसों वज़ीर ख़जाना ने ये इतराफ़ किया कि जी हमारे अहदाफ जो है पिछले साल के कोई पूरे नहीं हुए। तो ये अगर हम इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं, सड़कों पे करते हैं या इधर करते हैं, और दूसरा ये है कि पंजाब के साथ जिस तरह सौतेली माँ का सलूक हो रहा है, ये एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई, वज़ीर आज़म साहब ने मेरे सामने वादा किया कि तमाम सूबों के अंदर जो है इक्वल लोड शेडिंग होगी। 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है पंजाब के अंदर,
जो सरासर ज्यादती है। कराची में लोड शेडिंग बजट मंजूर हो जाएगा? नहीं, बजट तो इनके पास वोट हैं, वो मंजूर कर लेंगे। वो तो वोटों से मंजूर होता है, वोट इनके पास हैं, ठीक है, उसमें तो कोई नहीं। लेकिन हम ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये बजट जो है हमारी तकलीफों का या हमारी दुखों का मदावा नहीं है। ठीक है, ये हमारे पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल है वो हल मेरा वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। मीर साहब एक जुमला सुन लें, ये पंजाब हुकूमत के सियासी मामलात को पंजाब कार्ड में तब्दील करना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे ऐसा ना हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गुफ्तगू के दौरान कुछ बातें हुई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बातें की हैं, कुछ चांडियो साहब ने कर दी, कुछ आसमा जहांगीर साहब ने भी की हैं, और एक वीडियो इंटरव्यू के हवाले से बात हुई है, उसको बुनियाद बना के कुछ दावे किए गए हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ बराह रास्त उनके खिलाफ कहीं पे कोई इल्जाम नहीं, ना मैंने कहीं देखा है ना सुना है। उनके बेटे के हवाले से कुछ दावे किए जा रहे हैं, उनके हवाले से भी जब तक एविडेंस सामने नहीं आती तो हमें इस किस्म के मामलात पर तबसरा नहीं करना चाहिए और इसको स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए। मेरी अपने जो हम पेशा साथी हैं उनसे भी गुजारिश है कि जब तक आपके हाथ में कोई एविडेंस ना हो तो उस पर हमें तबसरा नहीं करना चाहिए। अगर हम एविडेंस के बगैर किसी चीज पर तबसरा करेंगे तो इसका मतलब है जो लोग साजिश कर रहे हैं हम उनके हाथों में खेल रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।